وہ لوگ جو سرکار کی ایسی نورانی عرفانی محفل میں آتے ہیں، اس لیے کہ ایسی محفلوں میں انسان خود نہیں آتا بلکہ وہی آتا ہے جسے مدینے کے آقا بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی دنیا دار بلاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، وہ کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے۔ اور ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں، مدنی تاجدار نے بلایا ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، اور جب انہوں نے بلایا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں بھیجیں گے۔ اب آپ کہیں وہ دیں گے کیا؟ تو یہ بات آپ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، وہ کیا دیں گے، کیسے دیں گے، کیوں دیں گے، وہ ہے کون؟ تو اعلیٰ حضرت کے روضے سے گنبد کے نیچے سے یہ آواز آئے گی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ بیٹھے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مکمل بھرپور توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پورا مجمع جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی۔ یہ سب ادھر ہی دیکھیں گے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ منو بھائی کو بھی دیکھیے، ساتھ میں ہمیں بھی دیکھیے بھائی، وہ بھی الحمدللہ سرکار کے غلام ہیں، لیکن اس وقت میں ہی ان سے اچھا ہوں چونکہ سرکار کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ تو آپ میری طرف دیکھیے، جلسہ اپنا ہے، ہمارا ہے، ہمیں ہی اس کو کامیاب کرنا ہے کہ نہیں؟ کون کرے گا؟ ہم ہی کامیاب کریں گے، متھرا پور سبی گنج کے لوگ کامیاب نہیں کریں گے، ہمیں ہی کامیاب کرنا ہے۔ مہمان حضرات بھی بچوں کے گھروں سے آئے ہیں، انہیں بھی دکھائیے، الحمدللہ ہم علماء کے بھی قدر کرنا جانتے ہیں، سرکار کا ذکر بھی سننا جانتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سن لیجئے اور میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار دوسری جگہ فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زماں، بول کے زمین و زماں، مکین و مکاں، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہمارے یہاں، زور سے بولو، ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کمال کی شاعری ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا تفکر، آپ کا تدبر سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کو کما حقہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اس کے 1-2 شعر اور پڑھ دوں تو آپ کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ فرماتے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ روا، زور سے بولو سکہ روا تمہارے لیے۔ اور سنیے اپنے امام کی شاعری، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس
ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कौन? और फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और आगे इरशाद फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। किसी जलसे में आशिक़े आला हजरत ने ये शेर पढ़ा कि अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, तो अकल का अंधा, ईमान का बेईमान, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, चकड़ालवी एक गैर मजहब और बददीन ये कहने लगा। आला हजरत फरमाते हैं अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये किसकी अकल में आती है? ये कौन मान सकता है कि अगर शीशे के ऊपर मिट्टी हो, शीशे के ऊपर गर्द हो, आईना गर्द आलूदा हो, तो उसमें इंसान अपना चेहरा देख सकता है? चेहरा नहीं देख सकता, उसको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा, इसलिए कि आईने पे मिट्टी है, इसलिए कि आईने पे गर्द है, इसलिए कि आईना गंदा है, उसमें चेहरा नजर नहीं आ सकता। तो आला हजरत क्यों कहते हैं अंधे शीशों में चमका हमारा नबी? हमने कहा यही तो कहते हैं बेटे, ये शेर किसी हजरत का नहीं, आला हजरत का है। आला हजरत के शेर को समझने के लिए इंसान को आला होना पड़ता है, उसकी सोच को आला होना पड़ता है, उसकी फिक्र को आला होना पड़ता है, उसके तदब्बुर को आला होना पड़ता है। ये कहते हो कि आला हजरत सरकार का ये शेर गलत है, अंधे शीशों में कौन चमकता है? मैंने कहा आ तारीख के चैप्टर खोल, किताबों के औराक की गर्दानी कर और तारीख पढ़। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पे सबसे पहले हमारे बाप आदम को भेजा, उनके बाद दिगर अंबिया को भेजा, उनके बाद दिगर रसूलाने इज़ाम को भेजा, यानी तकरीबन 2,24,000 कमो बेश नबी रसूल इस जमीन पे आते रहे। काम क्या करते थे? बंदों को अल्लाह से जोड़ते थे, अल्लाह का पैगाम बंदों को सुनाते थे, लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ डालते। सिलसिला चलता रहा, नबी आते रहे जाते रहे, रसूल आते रहे जाते रहे, ये जमीन पर नबी रहा, इस जमीन पर पैगंबर रहे, इस जमीन पर रसूल रहे। कभी जमीन नबी से खाली न हुई, कभी जमीन पैगंबर से खाली न हुई, कभी जमीन रसूल से खाली न हुई। लेकिन मशीयत की मर्जी ये थी, अल्लाह ने अपने कुदरत का जलवा दिखाया और सैयदा मरियम को बगैर शोहर के एक बेटा अता फरमाया, यानी हजरत मरियम को बगैर शोहर के औलाद अता फरमाई। हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने बगैर बाप के दुनिया में मबूस फरमा दिया। ये ऐसे इंसान हैं जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के भेजा। अब जरा जहन को करीब करो, हजरत ईसा रूहुल्लाह जिंदा है, लेकिन कुदरत ने चाहा हजरत ईसा को जिंदा उठा लो। हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया गया। कहाँ पर उठाया गया? आसमाने दुनिया पर हजरत ईसा को उठा लिया गया। हजरत ईसा जिंदा चले गए। अल्लाह अकबर। अब हजरत ईसा के जाने के बाद तकरीबन 100, 200, 300, 400, 500 साल का एक ऐसा लंबा जमाना गुजरा। अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, अल्लाह ने कोई पैगंबर नहीं भेजा, अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा, अल्लाह ने कोई मुबश्शिर नहीं भेजा। हालात ऐसे बन गए, इतने लंबे जमाने में लोग गुमराहियत के दलदल में डूबते चले गए, लोग खुदा को भूल गए, यानी कि गैर माबूद की इबादत करने लगे, पत्थर की इबादत करने लगे, माबूदाने बातिल्लाह की इबादत करने लगे। किसी ने पत्थर को खुदा कहा, किसी ने पहाड़ को खुदा कहा, किसी ने सूरज को खुदा कहा, किसी ने चांद को चांद को जनाबे वाला खुदा कह दिया। हालात ऐसे बन गए थे, एक पड़ोसी पड़ोसी को सताने लगा, एक ताकतवर कमजोर को सताने लगा, एक अमीर गरीब को सताने लगा, एक ताकतवर कमजोर पर जुल्म ज्यादती करने लगा। और हालात इतने पकड़ गए थे, हालात इतने बदतर हो चुके थे कि इसी जमीन के ऊपर इसी बाप के घर में अगर बेटी जन्म ले लेती, अगर बेटी की पैदाइश हो जाती, तो यही इंसान अपनी बेटी की कलाई को पकड़ता और बहाने से जंगल ले जाता और जाकर के जमीन में गाड़ देता। बेटी चीख चीख करके कहती, ए बाबा क्या कर रहे हो, ए पापा क्या कर रहे हो, ए अब्बा क्या कर रहे हो, अभी तो मेरी जिंदगी बाकी है, अभी तो हयात बाकी है, अभी तो सांस बाकी है, मुझे जमीन में क्यों गाड़ रहे हो। लेकिन इंसान मर चुका था, इंसान पत्थर दिल हो चुका था, उस पर बेटी का रोना कुछ असर न करता था। अब हालात इतने बढ़ गए, जमीन से आवाज उठी, अब लोगों का सुधरना नामुमकिन है, अब लोगों का सुधरना मुश्किल है, अब लोग खुदा की इबादत नहीं करेंगे, अब एक माबूद की इबादत करना मुहाल है। जब ये हालात बन गए, लोगों ने इंसान के सुधरने को नामुहाल समझा, मुश्किल समझा। जनाबे वाला तो अल्लाह ताला ने उस आलम में अपना पैगंबर बना करके, नबियों का इमाम बनाकर, खातिमुल अंबिया बनाकर, अफजलुल अंबिया बनाकर, मक्का की वादियों में, आमना की गोद में, अब्दुल्लाह के घराने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया।
تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم جشن دستار بندی سرزمین تلیا پور حضرت علامہ مفتی ارشاد رضا منظری نعرہ حیدری سبحان میرے سرکار ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا پیڑ لگا رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور درخت لگا رہا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہم بتائیں درخت لگانے کا طریقہ؟ عرض کی حضور فرما دیں. میرے آقا فرماتے جو ایک بار اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگا دیتا ہے. اب فیصلہ آپ کے اوپر زیادہ نہ صحیح تو اتنا تو سبحان اللہ کہہ لو کہ کچھ نہ ہو تو امرود کی بغیہ تو تیار ہو ہی جائے. اب بولو سبحان اللہ. سبحان لہجہ بدل گیا امرود کے نام پہ. اور زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نے اللہ اپنے نبی کو بھیجا. یہ قاری راشد صاحب قبلہ مفتی جاوید صاحب قبلہ ان کی محنتیں رنگ لائیں اور اللہ نے 4 بچوں کے سینے میں قرآن کی دولت کو محفوظ فرما دیا. کس کی دولت کو؟ قرآن کی دولت کو. کیا ہے قرآن؟ کیسا ہے قرآن؟ کیا عظمت ہے قرآن کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو یہ جو ہماری کتاب ہے نا 30 پارے ہیں اتنی موٹی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن لیکن اس کے دبدبے کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے بکھر جاتا. اس کے وزن کو وہ برداشت نہیں کر پاتا لیکن اللہ نے ان بچوں کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا. اب یہ جب بچے قرآن کی دولت کو محفوظ کر لیتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. اور میری تقریر بس ختم ہونے والی ہے. وقت کے خلیفہ ہارون رشید ہیں ان کی بیوی زبیدہ ہیں. کیا ہیں بیوی؟ زور سے بولو زبیدہ. اچھا یہ شوہر ہیں وہ بیوی ہیں. دونوں میاں بیوی کبھی پیار محبت سے رہتے اور کبھی میاں بیوی میں جھگڑا بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا ہوتا ہے تو طلاق تک بات چلی جاتی ہے. وہاں بات پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی لیکن ایک دن ایسا ہوا بات اتنی بڑھ گئی. بی بی زبیدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا. چل جہنمی میرے گھر سے نکل جا. حضرت جناب والا خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ تو مجھے جہنمی کہتی ہے اگر واقعی میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی طلاق ہے. کیا ہے؟ طلاق. ہمارے یہاں بھی معاشرے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. ذرا سی بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ طلاق یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. بہت ناپسند ہے. حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے. جناب والا کیا کہا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب جب اتنا کہا بیوی کے ہوش اڑ گئے اور غصہ جب ان کا خود کا ٹھنڈا ہوا تو خود کے بھی ہوش خراب ہو گئے کہ اب تو بیوی نکاح سے نکل گئی اب تو طلاق ہو گئی. اس لیے کہ اگر میں جہنمی تو بیوی کو طلاق. اب بتائے گا کون کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں؟ علماء کی طرف رجوع کیا. وقت کے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب کو طے کیا اور اپنا عریضہ پیش کیا. اے علماء یہ بتاؤ میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا اور میں نے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب مجھے جواب چاہیے کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں. سب نے پوچھا خلیفہ یہ بتاؤ زندگی میں کبھی گناہ کیا؟ زندگی میں کبھی اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی قدم بھی اٹھایا ہے؟ فرمایا ہاں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. بڑے بڑے گناہ مجھ سے صادر ہو گئے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں اب اگر تو نے گناہ کر لیا تو گناہ کا مرتکب جہنمی ہوا اس لیے تو جہنمی ہے. اللہ اکبر. علماء نے فتویٰ دے دیا کہ تم جہنمی ہو اور تمہاری بیوی اس لیے تمہارے نکاح سے نکل گئی. پھر بھی علماء کرام کو بٹھایا گیا. اب ان بچوں کی عظمت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھنے میں بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اتنا قد بڑا کر دیا کہ ان کے قدموں میں فرشتوں کا سردار بھی اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے. ان کا قد اتنا بڑا ہے. علماء نے فرمایا طلاق ہو گئی. اب شہر کے چوراہے پر شہر کی بڑی سے مارکیٹ میں علماء کرام کے قافلے کو جمع کیا گیا اور
علماء کرام کو بلا کر کے یہ سوال کیا گیا کہ وقت کے سارے جید علماء یہ بتائیں کہ میری بیوی نکاح سے نکل گئی یا باقی ہے۔ علماء نے بیچ میں خلیفہ کو کھڑا کیا اور فرمایا خلیفہ بتاؤ بات کیا تھی؟ خلیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے یہ سنا کہ چل جہنمی۔ میں نے پلٹ کر کے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے، اب بتاؤ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ علماء نے پھر پوچھا بتاؤ زندگی میں کوئی گناہ کیا؟ فرمایا کئی گناہ کیے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے اب تمہیں طلاق ہو گئی، تمہاری بیوی نکاح سے نکل گئی۔ وقت کے بڑے بڑے علماء نے جید علماء کرام نے فتویٰ دے دیا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، لیکن اسی مجمع کے اندر سے ان جیسا چھوٹا ننھا منا بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ اے علماء کرام میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب میں دے دوں۔ ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے نے کہا تھا میں چاہتا ہوں اس سوال کا جواب میں دے دوں۔ اندازہ لگائیں وقت کے بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے بچے کی ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ بچے نے کہا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے فرمایا بیٹے تو کیا جواب دے گا؟ جب ہم نے دے دیا تیری کیا اوقات ہے؟ فرمایا ایک موقع دے دو، اگر میں جواب درست نہ دوں تو نام بدل دینا۔ بچے کو اجازت دی، بچہ اسٹیج پر آیا، خلیفہ کو کھڑا کیا، پھر بچے نے کہا تھا خلیفہ اب بتا کیا واقعہ ہے؟ خلیفہ نے پوری بات بتائی۔ پھر بچے نے کہا خلیفہ میں تجھ سے دو باتیں پوچھتا ہوں، ایک بات تو یہ بتا دے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ تو گناہ کی طرف چلا، تو گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے غضب سے تو ڈر گیا اور اللہ کے خوف سے ڈر کر کے گناہ سے واپس آ گیا، گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بچے کا اتنا کہنا تھا، بچے بچے کی نگاہوں کو علماء ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ بچے سے خلیفہ کہتا ہے بیٹے ہاں زندگی میں کئی بار ایسا موقع آیا میں گناہ کر سکتا تھا، میں گناہ پر قادر تھا، لیکن اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، میں اس گناہ سے واپس ہو گیا، میں اس گناہ سے پلٹ گیا۔ تب بچہ چیخ کر کے بولا تھا اے خلیفہ وقت علماء کی موجودگی میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ علماء نے بچے کی کلائی کو پکڑا اور فرمایا بیٹے کیا کہتا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا، بڑے بڑے مفتیوں نے کہہ دیا، بڑے بڑے محدثوں نے کہہ دیا، بڑے بڑے مفسروں نے کہہ دیا، بڑے بڑے مصنفوں نے کہہ دیا، تو کیسے کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے دلیل باپ کی نہیں، دلیل قرآن پاک کی دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، 30واں پارہ کھولو، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو انسان اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، لاجواب لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس کا زندہ ٹھکانہ باد جنت بنا زندہ دیتا ہے۔ بس میری تقریر یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اور معلوم ہے بچہ کون تھا؟ وہی بچہ آگے بڑھ کر کے 4 بڑے اماموں میں امام شافعی بن کر کے چلتا۔ امام شافعی جن کا مزار شریف مصر میں ہے، پچھلے ہی مہینے الحمدللہ میری حاضری بھی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج یہ بچے حافظ بن گئے۔ قاری راشد صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، مفتی جاوید رضا منظری صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، قاری صاحب بھی لاجواب ہیں آپ کے اور مفتی صاحب بھی لاجواب ہیں۔ ارے امام کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ امام کو آدمی گھر کی مرغی دال ہی برابر سمجھتا ہے۔ الحمدللہ وہ ایک ذمہ دار باصلاحیت مفتی ہیں۔ قاری صاحب ایک ذمہ دار قاری ہیں الحمدللہ۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب مفتی ہیں بھائی۔ کون ہے؟ مفتی۔ مفتی بننا کوئی آسان نہیں ہے، بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر کے آدمی مفتی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ ان کو انشراح صدر عطا فرمائے، علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ لائق مبارکباد ہیں۔ آپ کی بستی میں یہ بہترین انتظام ہے، بچے پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے،
جہاں پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر خدا کی رحمت کی برسات ہوتی ہے. دن ہے تو رات بھی ہوگی, بادل ہے تو برسات بھی ہوگی, زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی. میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا, میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا. گر بھگانا ہو وہاں بھی نجدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد, وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.